ٹھیک ہے جی، 166 کے بیان کی ایز سچ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ صرف بیان ہے۔ جب تک کہ وہ بیان پولیس کے سامنے جو ریکارڈ کرتے ہیں، اور پولیس جو CRPC کے مطابق ریکارڈ کرتی ہے بیان، اسے 161 کا بیان کہتے ہیں۔ اور اس کی جو قانونی ویلیو ہے 161 بیان کی کوئی نہیں ہے جب تک کہ کورٹ میں آ کے کراس ایگزامن ہو کے ویریفائی ہو کے اس کی اتھینٹسٹی نہ پتہ چلے۔ میر 161 کی سٹیٹمنٹ ہی کہلاتی ہے کہ وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں سر، 164 کا جو بیان ہے وہ 161 سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ 164 کے بیان میں ملزم کورٹ میں خود والنٹیرلی پیش ہوتا ہے، اور والنٹیرلی وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سٹیٹمنٹ پولیس نہیں ریکارڈ کرتی، وہ علاقہ میجسٹریٹ کرتا ہے CRPC کے مطابق۔ اور جب وہ جاتا ہے تو فیکٹ ڈسکلوز کرتا ہے، تو پھر علاقہ میجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے آیا ہے، یہ اپنی مرضی سے آیا ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے، یہ کسی کے کہنے کے اوپر تو نہیں دے رہا، اس کے اوپر کوئی ایسے سرکمسٹانسز تو نہیں ہیں۔ جب وہ یہ سیٹسفائی کر لیتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ہے، تو پھر اسے سارے کانسیکوینسز بتاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ بیان دے رہے ہیں، یہ بیان آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا، اور آپ کے خلاف اس کے اوپر آپ کی کنوکشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیان کے کانسیکوینسز سارے بتاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کنسنٹ لیتا ہے کہ پھر بھی آپ یہ بیان دینا چاہتے ہیں، تو پھر اگر بندہ کہے کہ جی ڈیفینیٹلی میں دینا چاہتا ہوں، تو پھر اس بیان کو 164 کے مطابق منو ان جو ملزم کہتا ہے اس میں کوئی رد و بدل کیے بغیر 164 کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے میجسٹریٹ سے، اور پھر اینڈ پہ وہ ایک اپنا سرٹیفکیٹ دیتا ہے اس بیان کے بارے میں میجسٹریٹ، جو کہ بعد میں کورٹ میں آ کے اس کی وہ ویریفیکیشن کرتا ہے کہ یہ میرے سامنے ہی دیا گیا اور یہ میرا ہی بیان ہے۔ اگر بندہ کسٹڈی میں ہو اور کسٹڈی میں پولیس کی کوئی گلٹ اپنا ایڈمٹ کرتا ہے، کنفیشن کرتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کیا تھا، تو پھر پولیس اسے پوچھتی ہے کہ یہ آپ ہمارے سامنے تو کر رہے ہیں، آپ 164 کا بیان بھی دیں۔ اس کے بعد اسے لے جاتی ہے پولیس میجسٹریٹ کے پاس کہ یہ 164 کا بیان دینا چاہتا ہے، جس پہ میجسٹریٹ اسے بتاتا ہے، اور پولیس کی کسٹڈی سے ہٹا کے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ 3 4 دن 5 دن جیل رکھتے ہیں، پھر دوبارہ بلاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ دینا چاہتے ہیں بیان، تو پھر اگر وہ اس کی فری ول اور کنسنٹ اور اس میں کوئی پریشر نہیں ہوتا، تو پھر وہ جو بیان ہے وہ 164 کا بیان جو ریکارڈ کرتا ہے میجسٹریٹ، اور پھر اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے اس کو۔ 164 کا بیان بیسیکلی جب ملزم خود والنٹرلی کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، اور وہ اس کو ریکارڈ کروانا چاہتا ہے، تو آپ زبردستی کسی سے 164 نہیں لے سکتے۔ یہ والنٹریلی آپ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وداؤٹ پریشر، تو وہ کسی وقت بھی کوئی بھی ملزم دے سکتا ہے۔ سر اس کو ایز اے ایویڈنس کے طور پہ کیا جاتا ہے، اور جب پراسیکیوشن یہ پیش کرتی ہے تو میجسٹریٹ آ کے اس کو ویریفائی کرتا ہے، اور یہ اس کو کرتا ہے، اس کے اوپر ویریفیکیشن جو ہے وہ جو کراس ایگزامن میجسٹریٹ کے اوپر ہوتی ہے، وہ آ کے اس بیان کو اون کرتا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ کو، اور اس کے اوپر کراس ایگزامن ہوتی ہے۔ دیکھیں سر، ابھی تک جو اعظم خان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ ابھی تک کوئی کسی قسم کی ریبرٹل نہیں آئی۔ ایک میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو کے ایک بندے نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دیا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ابھی تک وہ قائم ہے، ابھی تک اس کی کوئی ریبرٹل نہیں آئی، نہ اس نے ریزائل کیا ہے۔ تو سو فار ایز وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ ایڈمیسیبل ہیں ایویڈنس کے، اور اس کی ایویڈنسری ویلیو ہے۔ وہاں کیس کی اپنی ہے، جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ہے تو اس کی کیس کی اپنی نوعیت ہے، اور وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کورٹ میں آ کے اس کو اون کرتا ہے اور ڈس اون نہیں کرتا، اور اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہتا ہے کہ یہ میں نے دیا ہے اور وہ فری ول سے دیا ہے، تو اس کی ایویڈنشری ویلیو ہے۔ تو یہ کیس ٹو کیس ہے، ڈیفینیٹلی دونوں کیسز کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں ڈفرینس کیا ہے۔ سائفر بیسیکلی سر یہ ایک ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز، اور یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے دیٹ کین ناٹ بی ڈسکسڈ۔ ایک کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کے دو ملکوں کے ریلیشن کے درمیان اگر کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو وہ اس کی جو رائٹنگ میں چیز آتی ہے تو وہ اسے سائفر کہتے ہیں۔ دیکھیں سر، یہ ایک ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز، فارن آفس کے درمیان اور ہمارے دوسری کنٹریز کے درمیان جو USA کی تھی۔ اس میں ان کے اوپر جو الزام یہ ہے کہ جو سائفر انہوں نے دکھایا، سائفر مین جو لیٹر جو کمیونیکیشن تھی جس میں انہوں نے یہ پلی لی، جنہوں نے یہ بات کی کہ ہماری رجیم کو چینج کرنے کے لیے امریکہ انوالومنٹ تھا، اور انہوں نے وہ سائفر
بتایا کہ یہ وہ سائفر ہے. جبکہ سبسیکوینٹلی اس سارے کیس میں جب بہت بڑا یہ ابھی آپ کے سامنے ایک اعظم خان صاحب کا 164 کی سٹیٹمنٹ آئی تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا کوئی سائفر نہیں تھا، یہ سارا بنایا گیا ہے اور بنا کے اس کو پولیٹیکلی یوز کیا گیا ہے. تو دیز آر دا ویری سیریس ایلیگیشنز، اور یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ آپ کسی ملک کے، اپنے ملک کے اور اس ملک کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو، اپنے ملک کے امیج کو، اپنے ملک کی سوورینٹی کو، انٹیگریٹی کو، ان چیزوں کو داغوں پہ لگاتے ہیں. اور اس لیول کے اوپر جب آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں تو یہ چیزیں آپ کی پولیٹیکل ٹولز نہیں بن سکتی. یہ نیشنل سیکرٹ ہے، قوم کا سیکرٹ ہے، اور اسے سیکرٹ ہی رہنا چاہیے تھا. اور یہ جو کچھ ابھی الزام لگا ہے، جو ہوا ہے، جس کے اوپر یہ چل رہی ہے، ڈیفینیٹلی یہ ہونی چاہیے کہ ملک اور قوم کے اثاثے یا ملک اور قوم کی جو امانتیں ہیں وہ اس طرح پولیٹیسائز نہیں ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی سر، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ڈیفینیٹلی دیٹ از، آپ اگر کسی بھی ایسی پوسٹ پہ ہیں جس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ انوالو ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اگر آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ہے تو اس کے مطابق سزائیں بھی ہیں اور ٹرائل بھی چلے گا. جی، میرا نام عاقل ندیم ہے اور میں وزارت خارجہ میں کام کرتا رہا ہوں، اور میں آخری اسائنمنٹ امبیسڈر تھی میری انڈونیشیا میں. سائفر جو ہے وہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو کوڈٹ کے ذریعے ایمبیسی اور وزارت خارجہ میں جو ہے وہ آپس میں جو امبیسڈر فارن سیکرٹری کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور عموماً جو ہے بہت اہم نوعیت کے جو معاملات ہیں ان میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یا اہم جو ملاقاتیں امبیسڈرس کی ہوتی ہیں وہ وزارت خارجہ کو وہ کنوے کرتے ہیں، یا وزارت خارجہ کوئی اہم انسٹرکشن جو ہے وہ اپنے امبیسڈر کو بھیجنا چاہتی ہیں تو وہ سائفر کے ذریعے دیتی ہیں. اور یہ سائفر جو ہے وہ ایک کوڈڈ میسیج ہوتا ہے جو کہ صرف اس فیلڈ میں جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، جو جن کو اس کمیونیکیشن کو ڈی کوڈ کرنا آتا ہے، وہی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور وہی اس کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں. اور ہر ایمبیسی میں ایک آفیسر ہوتا ہے جو کہ اس کام میں ماہر ہوتا ہے اور وہ میسیجز کو ڈی سائفر کرتا ہے. دیکھیے، چونکہ سائفر کا مطلب بھی اس کا یہ ہے کہ ایک سیکرٹ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے، تو وہ آپ عموماً تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے کانٹینٹ جو ہیں وہ عام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ آتا ہے. تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ اس طرح کی ڈاکیومنٹ آپ نہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس کی کانٹینٹ نہ شیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو فزیکلی کسی کو دے سکتے ہیں. تو اس معاملے میں بڑی کلیئر ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ عام عوام کے ساتھ نہیں شیئر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعض اوقات اس کے کانٹینٹ جو ہے وہ ان کو اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں کہ عام عوام کو اعتماد میں لینا ہو کسی بارے میں، تو وہ اس کا ریفرنس دیے بغیر وہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا نام لکھے کہ یہ جی یہ سائفر آئے اور اس میں یہ بات ہوئی ہے اور اس ملک سے آئے اور اس ملک کے آفیشیل نے یہ بات کی ہے، یہ بالکل ڈپلومیٹک نامز کے خلاف ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے بھی خلاف ہے. جی، یقیناً میرا خیال میں اب حکومت نے پرنسپل سیکرٹری سے جو اسٹیٹمنٹ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ میرے خیال میں آگے جائے گی اور ان کے خلاف کوئی نہ کوئی مقدمہ قائم کیا جائے گا. اور میرے خیال میں یہ کافی ایک سیریس قسم کا مقدمہ ہوگا، اور سابق وزیر اعظم کو اس کو بڑی احتیاط سے اس مقدمے کو دیکھنا ہوگا، اور اس کو جس طرح وہ آج کل دوسرے مقدمات کو جس طرح نان سیریسلی ہینڈل کر رہے ہیں، تو اس کو انہیں بڑا سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوگا اور اس میں سخت سزائیں بھی ہیں. اور اس میں ایک اور جو آخری جو سخت سزا ہے وہ سزائے موت بھی ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے کافی سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. اور آپ ابھی دیکھیں جس طرح ایون صدر ٹرمپ کے خلاف بھی جو ہے وہ اس طرح کی ڈاکیومنٹس کا ان کو اپنے گھر لے جانے کا اور ان کو ان سیف کسٹڈی میں رکھنے کا الزام ہے، اور ان کو بھی ایف بی آئی جو ہے وہ ان کے خلاف ایک کیس شروع کرنے والی ہے. تو اس کے کافی سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. میرے خیال میں سابق وزیر اعظم کو اس معاملے کو بہت سیریسلی دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے انہیں اپنا بڑا کوئی اسٹرانگ قسم کا ڈیفنس ان کے لیے ضروری ہوگا اگر وہ کسی قسم کی سزا سے بچنا چاہیں گے.